آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں یوم استحصال کشمیر منایا گیا۔ یہ دن 7 سال قبل بھارت کے اس یک طرفہ اور متنازع اقدام کے خلاف احتجاج کی علامت ہے جس کے تحت مقبوضہ جموں و کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت ختم کر کے اسے بھارت میں ضم کر دیا گیا۔ اس اقدام کے نتیجے میں کشمیریوں کی شناخت، حقوق اور سیاسی حیثیت ان سے چھین لی گئی اور اب مقبوضہ کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی کوششیں تیز ہو گئی ہیں، جن کے ذریعے بڑی تعداد میں بھارتی شہریوں کو کشمیر کے ڈومیسائل جاری کیے جا رہے ہیں۔ اس اہم دن کے موقع پر پاکستان کی مسلح افواج کی قیادت نے بھی کشمیری عوام سے یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ ISPR کے مطابق پاک افواج نے بھارت کے زیر انتظام جموں و کشمیر کے عوام کے ساتھ اپنی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے ان کے حق خود ارادیت کی جدوجہد کی مکمل حمایت جاری رکھنے کا عزم کا اظہار بھی کیا ہے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے عمران خان کی رہائی کے لیے مطالبے پکڑ لیے ہیں اور احتجاجی سرگرمیاں تیز کر دی ہیں۔ اس سلسلے میں پشاور میں ایک بڑے جلسے کا انعقاد کیا گیا جہاں آئندہ کے سیاسی لائے عمل پر غور کیا گیا۔ اب اہم سوال یہ ہے کہ کیا PTI اپنی جدوجہد میں سیاسی اور قانونی راستوں کو ترجیح دے گی یا ایک مرتبہ پھر احتجاجی سیاست کو اپنی بنیادی حکمت عملی کے طور پر اپنائے گی۔ ادھر وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کے نئے صوبوں سے متعلق بیان کے بعد شروع ہونے والی سیاسی بحث بھی مزید شدت اختیار کر گئی ہے۔ اب علیم خان اور مصطفیٰ کمال کے بعد ایک اور وفاقی وزیر رضا حیات ہراج نے بھی وزیر داخلہ کے بیان کی حمایت کر دی ہے۔ دوسری طرف رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ نئے صوبے بنانا حکومت کے ایجنڈے میں شامل نہیں۔ ایسے میں بنیادی سوال یہ ہے کہ اگر نئے صوبے حل نہیں تو پھر مالی اور انتظامی گورننس کو بہتر بنانے کا متبادل راستہ کیا ہے، کیونکہ اس وقت مالی اور انتظامی اختیارات بڑی حد تک صرف صوبائی کیپٹلز تک محدود ہو چکے ہیں، جبکہ مجموعی طور پر ملک میں نہ تو مؤثر بلدیاتی نظام موجود ہے اور نہ باقاعدگی سے بلدیاتی انتخابات کرائے جا رہے ہیں۔ لہٰذا سوال یہ بھی ہے کہ کیا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کسی ممکنہ سیاسی ریسیٹ پر آمادہ ہوں گے یا معاملہ آنے والے دنوں میں کسی بڑے سیاسی بحران کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ اسی پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں شہادت امان صاحب، سینیٹر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے، نعیم حیدر پنچوتا صاحب لائر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، عامر الیاس رانا صاحب سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار۔ تینوں کا بہت شکریہ۔ شہادت امان صاحب آپ سے سٹارٹ کروں گا ڈسکشن کو۔ کیا جو کشمیر کا مسئلہ ہے اس کو اجاگر کرنے کے لیے آپ موجودہ حکومت کی جو پرفارمنس ہے اس سے سیٹسفائی ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹھیک کر رہے ہیں جتنا کچھ کر رہے ہیں یا اس سے بہت کچھ زیادہ کیا جا سکتا تھا؟ دیکھیں عباسی صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آج کی بات نہیں ہے۔ آپ تو یوم استحصال کشمیر کی بات کر رہے ہیں، ہم تو کشمیر کے لیے رائٹ فرام 1947-48 سے جو ہے کشمیر کے لیے ہم لوگ پاکستانی اور کشمیری جو ہے ایون کہ اپنی جانوں کے نذرانے دے رہے ہیں۔ اور جہاں تک جو آپ نے یوم استحصال کشمیر کے حوالے سے بات کی ہے تو یہ جو دن ہے خالی پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں تو یہ جنوبی ایشیا میں سمجھتا ہوں کہ ایک وہ دن ہے کہ جس کو ہر طبقہ، ہر جو ہے پوری ایون کی دنیا کا ہر آدمی اس کو کنڈم کرتا ہے۔ اب بات یہ کہ یک طرفہ طور پہ جس طریقے سے انڈیا نے ایک جو 370 اور 35A جس طریقے سے انہوں نے ان کو کوشش ان کی یہ تھی کہ چونکہ حق خود ارادیت جو ہے پہ کشمیری اپنا خود ہی فیصلہ کریں گے، تو انہوں نے یہ کوشش کی کہ جموں کے علاقے میں لوگوں کو ڈومیسائل کا اختیار دے دیں، وہاں پہ آبادی کر لیں۔ جس طریقے سے آپ دیکھیں غزہ کے علاقے میں جس طریقے سے اسرائیل نے جس طریقے سے وہاں پہ اپنی آبادی پہنچائی، یہ وہی والا پیٹرن ان کا ہے کہ کشمیر کے علاقے میں اس طریقے سے ہم اپنی آبادی کر سکیں تاکہ کبھی بھی اقوام متحدہ کی اپنا جو ہماری وہاں کی قراردادیں ہیں ان کے اوپر اگر کسی وقت بھی عمل درآمد ہوتا ہے تو تاکہ وہ یہ اپنی میجورٹی جو ہے وہ اس کو ثابت کر سکیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں قطعی طور پہ جو بھی وہ حربہ کر لیں، ان کی کورٹس نے بھی پورا انڈیا جو ہے وہ ایک ہی بات کا حامی ہے کہ کشمیر کو جو ہے وہ کسی طریقے سے ریزرو کر لیں۔ لیکن آپ دیکھ لیں کہ کشمیری کی طرف جا رہے ہیں ہمیشہ جو ہیں کشمیری، چونکہ ان کے دل پاکستان کے ساتھ عباس صاحب دھڑکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ ہر موقع کے اوپر دیکھتے ہیں کہ کشمیری ایون کے بچے، عورتیں، خواتین، بوڑھے بڑے سارے کے سارے اپنی جانوں کے نذرانے بھی دے رہے ہیں۔ ہماری حکومت اس وقت جس طریقے سے اس کیس کو پرسو کر رہی ہے، آپ مطمئن ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ ڈیفینیٹلی جو کچھ بھی ہے ہم ہر
جو ہے پلیٹ فارم کے اوپر یہ آواز اٹھا رہے ہیں. ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز، ہماری فورسز جو ہیں ان کا باقاعدہ دفاع کر رہی ہیں. جس طریقے سے جو بھی ہم سے پاسبل ہو سکتا ہے پاکستان ان کے لیے کر رہا ہے، اور ہم کرتے رہیں گے، کیونکہ ہم کشمیر کے لیے اور کشمیری ہمارے لیے ہیں. ٹھیک. عامر صاحب، یہ جو کرنٹ سٹیٹس کو ہے اس کو بریک کرنے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اور دوسرا جو ڈیموگرافک چینجز کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ تو اب کر ہی رہے ہیں سالوں سے، اور معاملہ 1948 سے شروع ہوتے ہوتے اب یہ ہو گیا ہے کہ ہم بھی جو ہے وہ آرٹیکل 370 اور 35A کا تذکرہ کر رہے ہیں. لیکن یہ تو وہ چیز ہے جس کو بہت بعد میں آنا چاہیے. اصل کشمیر کاز کو جس طریقے سے ٹیک اپ کر کے، ہائی لائٹ کر کے کنٹیسٹ کرنا چاہیے، کیا ہم ویسے کر پا رہے ہیں؟ دیکھیں، ہمارا تو کیس ہے نا اقوام متحدہ کے اندر. انڈیا نے جو چاہے کر لیا ہے. یہ عالمی برادری اس کی گارنٹر ہے، اس تصواب رائے وہاں ہونا ہے. کوئی انڈیا نے اپنے اندر آئینی ترمیم کر لی، اسٹیٹس چینج کر لیا، یہ ان کے لیے اہم ہے. ہمارے لیے اہم یہ ہے کہ جو عالمی برادری نے UN میں سیکورٹی کونسل نے جو وعدہ کیا ہوا ہے ہمیں اس کے لیے کرنا ہے، اور ہم بالکل ہماری پوری ہر حکومت اس پہ کام کرتی ہے. ہمارا اعتراض یہ تھا کہ جب عمران خان صاحب نے اعلان کیا تھا کہ میں ورلڈ کپ کی طرح کا جیت کے آیا ہوں اور اس کے بعد 19 اگست ہو گیا، تو ہم نے کہا نہیں، یہ غلط بات ہوئی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور یہ انڈیا نے جرت کی ہے. لیکن ان کا بھی، عمران خان کی تقریر کو آپ کسی طرح بھی پیچھے نہیں ہٹا سکتے جو UN میں جا کے انہوں نے کی تھی. بالکل بہت اچھی تقریر کی تھی. اس سینس میں پرائم منسٹر شہباز شریف ہوں، پرائم منسٹر نواز شریف ہوں، عمران خان ہوں، بے نظیر بھٹو ہوں، آپ یوسف رضا گیلانی کسی کو اٹھا لیں، ہمارا کوئی صدر ہو، چاہے وہ فوجی حکومتیں ہوں، سیاسی حکومتیں ہوں، کشمیر پہ ہمارا سب کا استدلال ایک جیسا رہا ہے. اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ بین الاقوامی برادری میں وہاں جا کے ظاہرہ انڈیا بھی لابی کرتا ہے. اس لابی کے نتیجے میں ہی وہ OIC میں مبصر کے طور پہ بھی آ کے بیٹھنے لگ گیا. پاکستان تو ان کا وکیل بھی ہے، سفیر بھی ہے، اور جو سیاسی جدوجہد ان کی ہے اس کی حمایت بھی کرتا ہے. جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں انڈین فوج کر رہی ہے، ہم تو اس کے اوپر برستے ہیں جا کے. باقاعدہ پوری دنیا میں ہم نے کمپین کی، ہم نے ڈوزیر بھجوائے کہ کس طریقے سے 19 اگست کے بعد ان کے اوپر دنیا بالکل تنگ کر دی گئی. جو غزہ میں کام اسرائیل کر رہا ہے وہ مقبوضہ کشمیر میں انڈیا کر رہا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. اور دونوں نے ہاتھ ملائے ہوئے مسلمانوں کے خلاف. تو آج ہم یہ جو دن مناتے ہیں مختلف اوقات میں کشمیر کے اوپر، یوم یکجہتی کشمیر 5 فروری کو مناتے ہیں، تو یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ ہم اور کشمیر ایک ہیں، ہمارے دل ایک جیسے دھڑکتے ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح نے اسے کہا کہ ہماری شاعر آ گیا، اور پاکستان کی ہر حکومت کی پالیسی اس کے مطابق چلتی ہے. اور ہمیں ظاہر ہے اس بات کو عالمی برادری کے سامنے ہر وقت اور ہمہ وقت اٹھانا چاہیے. اور OIC کے پلیٹ فارم سے دوبارہ جیسے فلسطین پہ بات ہو رہی ہے، اسی طرح مقبوضہ کشمیر کے حالات پہ، معاملات پہ، تاکہ جو مسلمان ممالک اور ہمارے دوست ممالک ہیں سارے جو انڈیا کے ساتھ انویسٹمنٹ بھی کر رہے ہیں، وہ ان کا رائٹ ہے کہ وہ دو ساورن کنٹریز ہیں کریں، لیکن وہ کشمیر کے اندر جو ظلم ہے اس کے اوپر بھی بات کریں. نعیم پنجوتا صاحب، PTI اس حوالے سے کیا سجیشنز دیتی ہے؟ بھارت پہ کیسے پریشر بلڈ اپ کیا جا سکتا ہے؟ ابھی جیسے عامر صاحب نے بھی کہا کہ امریکہ سے جب واپس آئے عمران خان صاحب، تو اس کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ کشمیر پر مزید چڑھائی کر دی انڈیا نے. دیکھیں عادل صاحب، بہت شکریہ، بڑی نوازش صاحب نے موقع دیا. بات بڑی واضح ہے، سمپل ہے کہ کشمیر جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم آزاد کروا کے دم لیں گے. اور ہر پاکستانی جو ہے وہ چاہتا ہے کہ کشمیر جس وقت جہاں پر تنازع ابھی باقی ہے، آزاد ہونے کے علاوہ جو خطہ ہے وہ آزادی کی طرف بڑھے. ٹھیک ہے. شہادت امان صاحب، یہ بتائیں کہ PTI آج حکومت کے خلاف احتجاج کر رہی ہے، اور ابھی آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے پنچوتا صاحب نے بھی ایک جو ہے وہ الزامات گورنمنٹ کے اوپر جو لگائے ہیں، اور بلاول بھٹو نے بھی حکومت کی الٹی گنتی کی بات شروع کر دی ہے. ٹک ٹاک انہوں نے جو ہے وہ کر دیا ہے. تو کیا دونوں جماعتوں کے درمیان کوئی کامن کاز ہے حکومت کے خلاف، یا پھر آپ الگ الگ ہی چلیں؟ ٹک ٹاک نہیں، ٹک ٹک کی بات انہوں نے کی ہے. میں سنوا دیتا ہوں. وہ بالکل آپ کا کہنا یہ ہے، آپ کا میرا تھوڑا سا لبو لہجہ ہے، لیکن انہوں نے کہا نا کہ الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے. لیکن ٹک ٹاک کا ٹک ٹاک مان لیا، جو بلاول صاحب نے کہا میرے لیے وہی ٹھیک ہے، جو انہوں نے کہا میں اس کو تسلیم کرتا ہوں. لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ دو باتیں ہیں. کہ ایک بات کی مجھے بڑی بے تحاشا خوشی تھی کہ پچھلے سال جب مئی کے مہینے میں ہمارا ازلی دشمن جو ہے پاکستان پہ حملہ آور ہوا، تو پاکستان کے ٹوٹل 25 کروڑ عوام جو ہیں بلا تفریق کے کس پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ
کیا واسطہ یا کیا تعلق ہے. متحد ہو. اور ایک بات اس میں یہ بھی پازیٹیو تھی کہ پنجوتا صاحب کے جو لیڈر ہیں انہوں نے بھی اس وقت اگر کوئی ان کی پارٹی سٹرگل کر رہی تھی تو ان کا بھی جو میڈیا کے مطابق تو اس میں یہ تھا کہ اس وقت ملک پہ کھڑا وقت ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس طرف جو ہے وہ توجہ دی جائے. تو یکجان ہو کر پوری قوم کھڑی ہو گئی اور اسی جو ہے ہمارے اتحاد نے ہمیں کامیابی دی اور ہماری فورسز کامیاب ہوئیں. اور اب میں آپ کو بات بتاؤں کہ ہر ایک کا اپنا جو ہے مطمئن نظر ہو سکتا ہے. پنجوتا صاحب جو ہے ان کا اپنا ویو پوائنٹ ہو سکتا ہے لیکن میرا ویو پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے یقیناً وہ جو مواد جو ہے یہاں پہ جو جیک کے لیے جو کہ وہاں پہ میڈیا کے اوپر جو ہے ان کی ریکارڈنگ ریلیز کی گئی, کچھ لوگ جو ہیں آگے پیچھے ہو گئے, ان کے اپنے کولیگز نے بتایا جہاں کی جو فنڈنگ تھی یا جو کچھ بھی تھا, تو یقینی طور پہ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ کشمیر کے اندر رہ کر اگر کوئی اپنی کشمیر کی کاز کے لیے اگر کوئی اس کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ تمام کے تمام لوگ, چند ایک لوگ جو وہاں کے بھولے بھالے شریف لوگوں کو استعمال کرتے ہیں اس کے اوپر حکومت کو نظر رکھنی چاہیے. تو اب سلسلہ رہ گیا, آپ نے بات یہ کی. لیکن اس سے پہلے آپ اس پہ کامنٹ کریں, میں بتا بھی احتجاج پہ, لیکن یہ جو پی ایم ایل این نے بھی ایک الزام لگایا ہے کہ کشمیر میں آپ کے لوگوں نے مل کر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے لوگوں کے ساتھ ہنگامہ کیا ہے مظفر آباد. دیکھیں میں آپ کو گزارش یہ کروں کہ میں جو بلاول صاحب سب سے پہلے وہاں پہ گئے تو ان کا کہنا یہ تھا کہ کشمیر کے لوگ جو ہیں اپنے فیصلے خود کشمیر والے ہی کریں گے, اور یقینی طور پہ ہمارا کہنا یہ ہے کہ وہ سارے کا سارا موب جو ہے اگر چند لوگ ہیں, میں ہوں تو میرے پیچھے میری قوم, میرا محلہ, میرے جاننے والے اگر کھڑے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ وہ سارے کے سارے میرے اعلی کار ہیں, اصل سرغنہ تو میں ہوں. تو بات یہ ہے کہ بلاول صاحب نے تمام کے تمام لوگوں کو ایک لائن میں نہیں رکھا, تو ہم نے تو بلاول صاحب نے کیوں کہا کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن جو ہے آپ کمیشن بنا دیں, لوگوں کو سنیں, وہاں پہ بیٹھیں, اور اس کے بعد جو بات ہے ان کا کوئی بھی اگر گلہ شکوہ ہے حکومت کا ہے, ان لوگوں کا ہے, ایک ٹیبل کے اوپر بٹھائیں, اس کے بعد بات کو بٹ رانا آگے ثناء اللہ چلائیں. صاحب یا لیکن جو ان کی پارٹی کے سینئر لیڈر ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ باقاعدہ ہلہ گلے میں پیپلز پارٹی نے وہ ساتھ دیا. سر بات یہ ہے کہ آپ جو کچھ بھی کہیں, لیکن میں آپ کو بات بتاؤں کہ وہاں کو جو صورتحال تھی آپ نے دیکھا, کشمیر کی پولیٹکس کشمیر کے اندر کشمیریوں کو کرنے دینی چاہیے, ان کے لیے ہونی جی. کامن کاز کوئی ہے, آپ لوگ مل کے بھی کچھ احتجاج کر سکتے ہیں مختصر. دیکھیں سر, پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک جمہوری پولیٹیکل پارٹی ہے. آپ کو یہ یاد ہوگا کہ 24 کے الیکشن کے بعد ہم نے تو جو میجورٹی پارٹی تھی اس کو آفر کی تھی حکومت بنانے کی, لیکن پنجوتا صاحب کی جو پارٹی ہے اس کا ایک اپنا فیصلہ ہے, چونکہ وہ ایک بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے, انہوں نے جو بھی فیصلہ کیا. اب آپ بات یہ ہے کہ ہم تو اصولوں کی بات کرتے ہیں اور ہم ملک اور عوام کی خاطر کوئی بھی فیصلہ لینے سے ہم کبھی بھی دریغ نہیں کرتے ہیں. اور اگر کوئی کسی دو آدمی جو ہیں پاکستانی ہیں نا, اب سارے سیاست ہے نا سر, ہیں تو ہم حب الوطن ہیں ہو سکتے سارے کے. میں گزارش میں کہہ رہا ہوں کہ ایک بات کے اوپر اگر ہم جو ہے مئی 2025 میں اگر ہم ایک بات پہ اتفاق کر سکتے تھے تو اصولی بات ہے. میرا کہنا یہ ہے کہ اگر ملک, قوم اور عوام کے لیے اگر کوئی کاز ہوگی تو میں تو کہتا ہوں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیوں کو اس کے اوپر جو ہے لبیک کہنی چاہیے. کوئی حکومت کے خلاف میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ اگر حکومت غلط بات کر رہی ہے تو حکومت کے خلاف ہم کھڑے ہوں گے. حکومت نے دیکھیں, حکومت نے کشمیر کے اندر الیکشن ریگ کی لیے, الیکشن کے اندر دھاندلی کی اور پاکستان پیپلز پارٹی نے آواز ہوتی ہے, حالانکہ ہم ان کے اتحادی تھے مرکز کے اندر, لیکن انہوں نے جس طریقے سے وہاں کے الیکشن کو لوٹا, جس طریقے سے وہاں پہ انہوں نے جا کر آخری وقت میں مس کنڈکٹ کیا, وہاں پہ جو کچھ بھی انہوں نے کیا, تو یقینی طور پہ ہم نے آواز اٹھائی. حکومت کا اتحادی ہونا عادل صاحب ایک اور بات ہے, لیکن کسی ان کے غلط اقدام یا غلط پالیسی کو پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی سپورٹ نہیں کرے گی. ٹھیک, ڈسکشن ہماری جاری ہے, بریک لیں گے, بریک کے بعد جب آئیں گے تو کچھ اور امپورٹنٹ پوائنٹس رکھیں گے اپنے پینلسٹ کے سامنے آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. عامر رانا صاحب, آپ کو لگتا ہے پی ٹی آئی اور جو تحریک تحفظ آئین کے آج کے احتجاج پر, پہلے تو اپنے کامنٹ کیجیے گا آپ کی کیا رائے ہے, اور آپ کو لگتا ہے کسی اسٹیج پر پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا بھی کوئی اتحاد ہو سکتا ہے, حکومت کے اوپر خلاف کوئی تحریک چل سکتی ہے صاحب؟
دیکھیں کہ جو سیاسی جماعتوں کے اتحاد ہے نا اس کے اوپر کوئی پکی ہاں اور نہ نہیں ہوتی، تو آپ کسی چیز کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے. لیکن جس طریقے سے شہادت اوان صاحب نے اپنا مقدمہ پیش کیا، میں تو سلوٹ پیش کرتا ہوں کشمیر کے اوپر، ایک عام کشمیری کے لیے جس طرح انہوں نے گفتگو کی. حالانکہ آپ نے انگیخت کرنے کی کافی کوشش کی، جیسے پنجوتا صاحب کے اپنی گریونسز ہیں، لیکن مقبوضہ کشمیر کو آزاد کشمیر اور پاکستانی پالیٹکس سے ملا کے آج کے دن میں ہم ہر روز بات کرتے ہیں، میرے خیال ہے ہمیں اوائڈ کر لینا چاہیے. لیکن یہ بات درست ہے کہ جو مقبوضہ کشمیر میں ہو رہا ہے اس کے لیے ہماری ایفرٹس کو اور بھی بڑھنا چاہیے. سفارتی سطح پہ، اخلاقی سطح پہ جس طریقے سے ہم لے کے چل رہے ہیں اس میں ہمارے تو یہ ذرا لوگوں کو پیپلز پارٹی میں تھوڑا سا بتائیے اور گا، بڑھنا پیپلز چاہیے. پارٹی جو ہے وہ جو کاؤنٹ ڈاؤن بگنز کرا دیا ہے پیپلز پارٹی نے، تو کیا واقعی نون لیگ کے خلاف کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے؟ میں 12 اگست پہ آپ میرے سے پوچھ لیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ سارے لوگ کہیں گے کہ ہماری لیڈرشپ نے ہمیں اس پہ گفتگو کرنے سے منع کر دیا. یہ سیاست ہے، راجنیتی 12 اگست کو منع کر دیں گے؟ ہاں آپ دیکھ کیوں لیں وجہ کیا ہے 12 اگست کو؟ یہ 10 اگست کو الیکشن ہو جائیں گے نا. اچھا وہ تو خیر پی ایم ایل این نے یہ کہا ہے کہ ایک دفعہ تھرڈ راؤنڈ ہو جائے الیکشن کا، پھر اس کے بعد راوی چین لکھنا میں تو پھر ایک ساتھ ہو جائیں گے. تو کیا 10 کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ یہ لوگ خاموش ہو جائیں گے بس الیکشن تک کا شور شرابہ؟ میں کہہ رہا ہوں 27 جولائی تک میں کہہ رہا تھا پہلے، چونکہ اب پھر 3 مرحلوں میں الیکشن ہو گئے نا. تو یہ سیاست تو کھیل اسی چیز کا ہے کہ آپ جب آپس میں مطالبہ، پی ٹی آئی تو ہے نہیں مارکیٹ میں، وہاں پہ وہ الیکشن نہیں لڑ رہی، بائیک آؤٹ کر گئے کہ جب نشان نہیں ہے تو انہوں نے کہا نہیں اب ہم نہیں لڑتے 24 فروری کے 8 فروری کے الیکشن کو. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جیتے ہمارے کھمبے بھی، لیکن یہاں پہ انہوں نے کھمبوں کو رہنے نہیں دیا. یہ ان کی اور پھر جو لڑائی چل رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ الگ سے ایشو ہے. اس کے بجائے جو دو پارٹیوں نے رنگ تو جما دیا نا، آپ اور ہم سارے مجبور ہو گئے، ٹرانسمیشنیں ہوئی ہیں دونوں اس کے اوپر، جو 2 مراحل ہوئے ہیں میرپور کے اور مظفر آباد کے، فل ٹی وی چینلز نے، پوری قومی میڈیا نے اس کو کور کیا. کیوں؟ یہی سیاست ہوتی ہے کہ جناب رنگ اب آپ دیکھیں کہ لیکن عامر صاحب اس میں ایک مسئلہ ہے، میں کیونکہ آج یہ ٹاپک نہیں ہے اس پہ میں زیادہ تفصیل سے نہیں کیا، کیونکہ میں نے شہادت صاحب سے بھی یہ بات اس وجہ سے پوچھی کہ نون لیگ کے اتحادی ہیں یہ، اور نون لیگ نے بڑا سنجیدہ الزام لگایا ان کے اوپر. حالانکہ آج میرا تو یہ موضوع نہیں تھا آزاد کشمیر کے اوپر اس طرح بات کرنا، لیکن بڑا سنجیدہ الزام لگایا کہ مظفر آباد میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے لوگوں کے ساتھ پیپلز پارٹی نے مل کر جو ہے وہ احتجاج کیا ہے، توڑ پھوڑ کی ہے، سارا کچھ. یہ بڑا سنجیدہ الزام ہے. ایک طرف ایک گزارش تو سنیں، ایک کلدم تنظیم کرے قرار دے حکومت جس کو، اور اسی کے بارے میں کہے کہ ہمارے اتحادی اس کے ساتھ مل کے مظفر آباد جو کہ کیپٹل ہے ان کا، وہاں پر یہ سارا کچھ ہو رہا ہو. ایک دوسری چیز یہ ہے کہ جو ان لوگوں نے ایک دوسرے پہ الزامات لگائے ہیں، یہ بظاہر تو ٹھیک ہے کہ چلو یہ ایک رنگ جما لیا انہوں نے، لیکن پبلک کو کیا میسج گیا ہے؟ پبلک کو یہ میسج گیا ہے کہ یار ہم ایک دوسرے کو بھی نہیں چھوڑیں گے دھاندلی کا الزام لگانے سے، ایک دوسرے کے خلاف بھی دھاندلی کریں گے، زور لگائیں گے. اور پھر آپ یہ کہیں گے کہ یار تیسری جماعت یہ سب کچھ کر رہی ہے، تو تیسری تو کر ہی رہی ہے، لیکن آپ کے اوپر بھی پھر یہی الزام لگ رہا ہے نا. دیکھیں اس معاملے میں ہماری سیاسی جماعتیں نا بڑے پکے منہ سے بات کریں گی. میں نے آپ کو 12 اگست کو یہ کہا ہے، آپ ٹاک شوز پکا منہ، یہ ٹرم صحیح یوز کیا آپ نے. ہاں کہ یہ جو ہے نا جب کہہ دیں گے کہ ہماری لیڈرشپ نے ہمیں منع کر دیا ہے، اور یہ ہمارے ہاں پکا رائج ہے کام. تھوڑی خبر آئی ہے خضر ساڑا بھائی ہے تو یہ جو ہے نا یہ چلے گا. میں نے اس لیے 12 اگست کہا کہ 11 اگست تک بھی تقریریں ہوں گی اور 12 کو اس کے بعد یہ بیٹھ جائیں گے سارے. ابھی بھی آپ کو پتہ، ایک منٹ مظفر آباد اور میرپور کے بیچ میں بھی 4 راؤنڈ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ہو چکے ہیں. وہ ویڈیوز کے ساتھ ہوئے، کوئی خفیہ میٹنگ نہیں کی، ہوٹلوں میں کی ہیں، سب نے سب کے سامنے کی ہیں، اور خود اس کو میڈیا پہ بھی ڈالا ہے. تو یہ کوئی پکی لڑائی نہیں ہوتی. سیاست اسی چیز کا نام ہے. اس کو ذاتی دشمنیوں میں مت بدلیں. آپ الزام لگا رہے ہیں، انہوں نے کہا جی ہم مل کے سارے بیٹھیں گے اور یہ ہم مل کے بات بھی کریں گے. گورنمنٹ ہیز نو سیریس چیلنج اہیڈ. آپ اس گورنمنٹ کے خلاف کوئی اسٹریٹ موومنٹ، کوئی احتجاج 6 مہینے بعد کچھ نہیں ہو رہا. 12 تاریخ کے بعد میں آپ کو، اور وہ جو ہمارے دوست 6 مہینے والی بتا رہے ہیں کہ جی 6 مہینے بعد جو ہے وہ صوبوں والا مسئلہ اور دوسرے مسئلے ہو جائیں گے، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں یہ چلیں گے، اور نہ حکومت جا رہی ہے کہیں، اور نہ زرداری صاحب کہیں جا رہے ہیں، نہ شہباز شریف صاحب جا رہے ہیں. آپ اور ہم یہیں پہ انشاءاللہ بیٹھ کے بات کر رہے ہوں گے، اور پھر آپ پوچھ لیجیے گا میرے سے. یہ دیکھیں نا، ہر بجٹ پہ لڑائی ہوتی ہے. 2 سیاسی جماعتیں ہیں نا، ان کا اتحاد کوئی مدغم ہونے کا انضمام نہیں ہوا. اپنے اپنے اصول پہ، اپنے اپنے صوبے اور مرکز میں جہاں انہوں نے عہدے لیے ہیں، جہاں ان کی وہ نہیں چلے گا. یہ ہونا، دیکھیں نا، ہونا بھی یہی چاہیے کہ آپ اپنے اصولی لڑائی کو رکھیں، لیکن اس کو ذاتیات یا دشمنی میں نہ بدلیں. یہ ہمارے ہاں بہت پہلے ہو چکا. 6 مہینے والا آپ کے خیال میں تھوڑا سا باؤنس بیک ہو گیا ہے کام جو ڈسکس کر رہے ہیں؟ میں اپنے کسی دوست ساتھی کی بات پہ نہیں کر رہا، میں تو اپنی بات کر رہا ہوں کہ ابھی کوئی الیکشن نہیں ہو رہے. 29 میں جا کے الیکشن ہوں گے. 6 مہینے والی بات اور کئی لوگ کر رہے ہیں نا، صرف کسی ایک نے تو نہیں کی، اور بھی لوگ کر رہے ہیں. میں تو اپنی بات کر رہا ہوں. آپ کسی سے پوچھ رہے ہیں، میں آپ کو اپنی بات بتا رہا ہوں کہ کچھ نہیں ہو رہا.
ऑल राइट, नईम पंचोता साहब, ये एहतजाजी सियासत इसी तरह करते रहेंगे जो 4 साल करते रहे हैं? वो तो उससे आप कुछ हासिल नहीं कर सके, या कोई पीपल्स पार्टी के साथ एंगेजमेंट करेंगे और कोई पॉलिटिकल स्ट्रगल मिलके करेंगे? क्या करेंगे आप लोग? क्योंकि आमिर साहब को कोई खतरा दिखाई नहीं दे रहा, अगले 6 महीने वाली खबर भी वो कह रहे हैं कि फिल आउट हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और दोनों जो है वो राजा रानी सुकून से जो है वो अपना वक्त गुजारेंगे। गो अहेड। देखिए भाई, बात यह है कि मैं समझता हूँ कि जो आमिर साहब ने बात की है इस हवाले से, पीपल्स पार्टी और नून लीग के हवाले से, वो बिल्कुल उन्होंने दुरुस्त की है कि ये दोनों जमातें नूरा कुश्ती खेल रही हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। आप देखेंगे कि जो इलेक्शन गुजरेगा तो ये कुछ भी नहीं करने वाले, सिर्फ इलेक्शन किया था क्योंकि अभी इलेक्शन बाकी है। और आपने पहले देखा जीबी के अंदर पहले इसी तरह बढ़के मारेगी दोनों तरफ से, लेकिन बाद में देख लिए आप बैठे हुए थे, एक दूसरे को मुबारकें दे रहे थे। इनकी डील हुई थी कि आप जीबी के अंदर आप हुकूमत ले लें और एजीके के अंदर हमें हुकूमत दे दीजिए, और यही उस पैटर्न के ऊपर चल रहे हैं। देखिए, अगर असूली तौर पर वाकई समझते हैं कि कश्मीरी अवाम के वोट का मामला है और अवाम के वोट की क्योंकि बात है तो इसलिए हमने सड़कों पर आना है, तो अवाम के वोट की बात तो आप 8 फरवरी की भी करते हैं। आप तो कहते हैं नवाज शरीफ साहब भी जेली हैं, मरीम नवाज साहब भी जेली हैं, बाकी भी जेली हैं, तो फिर वहां क्यों नहीं आप सड़कों पर निकलते? वहां क्यों नहीं आप इक़्तिदार छोड़ रहे हैं? वहां क्यों आप सदर के ओहदे पे बैठे नहीं, तो बिलावल साहब तो कह रहे हैं पूरे पाकिस्तान में होगा, वो ये थोड़ी कह रहे हैं कि सिर्फ, वो कहते हैं जीबी और कश्मीर से निकल के भी ये पूरे पाकिस्तान में मूवमेंट चलेगी। जी, पूरे पाकिस्तान में चलनी है तो आप छोड़े ना सीटें। आप कहते हैं ना कि मैंडेट चोरी का, तो मैंडेट चोरी के जरिए से आपको वोट पड़ा है तो आपको इक़्तिदार दिया गया ना, तो आप वो छोड़े सीटें, क्योंकि जब तक आप छोड़ेंगे नहीं लोग आपकी बात को सीरियस नहीं लेंगे। और अगर आप छोड़ेंगे और मैदान के अंदर आएंगे और अवाम के वोट के लिए करेंगे और अपनी सीटें भी छोड़ेंगे, जिस जगह पर आपने एकतरफा मैच, लेकिन आपने तो छोड़ दिया था, उसके बाद आपने 4 साल में क्या हासिल किया मुझे जरा बताएं ना। आपने तो 4 साल से छोड़ी हुई है पार्लियामेंट। सिंपल बात है, देखिए आज फलस्तीन की आवाम अगर खड़ी है, किसी काज के लिए खड़ी है, पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, मैं वही बात कर रहा हूँ, तो वहां भी काज है, यहाँ भी काज है, मुल्क में रूल ऑफ लॉ हो, जमहूरियत हो, इंसाफ हो, हमारे बच्चे जो है वो गुलामी की जिंदगी ना गुजारें कि बाहर से कोई मैसेज भेजेगा, तो आपने केपी में गवर्नमेंट क्यों बनाई है? फिर अगर आपने कॉज के लिए पंचोता साहब जहद कर रही है अपने राइट्स के लिए लड़ना, ये हमारा हक है। अगर कोई हमें समझता है कि ये आपके राइट्स नहीं है, आप जो है गलत बात करें, तो नहीं साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। जमहूरियत में दोनों आवाजें साथ जानी चाहिए ना, एक नहीं आनी चाहिए। मुझे ये बताएं कि फिर आप केपी में हुकूमत क्यों कर रहे हैं? देखिए, केपी हुकूमत अवाम ने हमें दिया तो कम कर रहे हैं, तो अवाम हमें हुकूमत दे और हम ना ले। अच्छा, अवाम ने हुकूमत दी, हम फार्म 47 पे तो नहीं बैठे हुए। हम जहाँ पर फार्म 47 के मुताबिक बनाई गई है उनको हमने हटाना है, और उसके फार्म 45 हमारे पास मौजूद है कि हम जीते हुए हैं। अच्छा। उसके अलावा अगर बाकी तमाम चीजें देख लें, आज आप महंगाई का हाल देख लें, आज बेरोजगारी का हाल देख लें, आज किसान का, सनतकार का, जितने दावे किए गए कि हम जनाब फलानी टीम लेकर आ रहे हैं, आप देखिएगा कि दूर किनारे में इमरान खान हटाना मकसूद है, क्या बन? उसके बाद आपने कहा 26वीं तरमीम, ये नई टीम आ गई, अब जरूरी है, क्या बन? आज आप खुद आके एडमिट कर रहे हैं कि ये निजाम डिलीवर नहीं कर पा रहे। नहीं, वो तो मोहसिन नकवी साहब ने कह दिया ना, माने या ना माने, आपकी जो भाई हैं, सिस्टम डिलीवर नहीं कर सेंटर हैं आपके मोहसिन नकवी साहब, वो बात कर रहे हैं। सूबों पे क्या करेंगे पंचोता साहब? सूबों पे आप साथ देंगे? एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स पे साथ देंगे आप? देखिए, सूबों पे हमारी कोर कमेटी और पॉलिटिकल कमेटी का इजलास हुआ और इस पे तफसीली गुफ्तगू हुई। इमरान खान साहब इस हक के अंदर हैं कि नए सूबे बनने चाहिए, अवाम तक इख्तियार जाने चाहिए, लेकिन लिजिटिमेट पार्लियामेंट बनाएगी। इनलिजिटिमेट पार्लियामेंट के पास सूबे बनाने का कोई इख्तियार तो ये तो आप इन्हें चांस दे रहे हैं, वो दोनों कहेंगे हम पीटीआई की बात नहीं होती। सुने, फिर तो आप उन्हें चांस दे रहे हैं, पीटीआई और वो पीएमएल और पीपल्स पार्टी कहेंगे भाई हम तो पीटीआई की बात मान रहे हैं, उन्होंने हम पे इल्जाम लगाया, हम नहीं बना रहे सूबे। ये तो फिर सूबे नहीं बनते। नहीं, देखिए बात यह है कि उनको चाहिए कि अवाम को मैंडेट अवाम का वापस किया जाए। चले उनको तो चाहिए कि अपनी जाती मफाद की खातिर ना मामला देखा जाए, मुल्की मफाद का देखा जाए। और जो लिजिटिमेट गवर्नमेंट होगी, सियासी इस्तेकाम आएगा, कानून होगा, तो मुल्क आगे बढ़ेगा। आप 1000 सूबे बना देंगे, इस सेटअप के जरिए नहीं डिलीवर कर सकता ये निजाम। ये निजाम कोलैप्स कर चुका है जो नाफिज किया गया। ये कब्जा छोड़ें। ठीक सर, वो कहते हैं हुकूमत छोड़ें, कब्जा छोड़ें, और साथ ही वो ये कह रहे हैं कि आप लोग जाएंगे तो सूबे बनेंगे और सूबों के हक में। पंचोता साहब तो यकीनी तौर पर ये चाहते हैं कि सब कुछ उनकी ख्वाहिश के मुताबिक हो जाए, और जो आदमी करप्शन में सज़ा काट रहा है वो आदमी बाहर निकले। और इस वजह से अगर ये चाहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ऐसा करे, पाकिस्तान के अवाम भी ऐसा करें। बात ये है, पंचोता साहब मेरे छोटे भाई हैं, वकील भी हैं, मेरे इलाके से भी हैं, लेकिन बात यह है जो हकीकी तौर पे बात है, आदमी को असूली बात करनी चाहिए। एक तरफ आपने 4 साल हुकूमत की, जो बातें आज आप करते हैं, आपने अपनी हुकूमत में क्या किया,
बात तो ये थी कि आप अपनी हुकूमत में IMF को लेटर लिख रहे थे कि पाकिस्तान की इमदाद करना बंद कर दें। आप तो अपने गवर्नर हाउस और प्रेसिडेंट हाउस जो है उसको यूनिवर्सिटियों में आप जो है तब्दील करने में आप जा रहे थे। आपने उसके लिए क्या कर लिया? 4 सालों में पाकिस्तान को आप कहाँ पर लेके गए? पाकिस्तान के दिफा को आप कहाँ पे लेके गए? आपने अपनी हुकूमत किस तरीके से चलाई? असम्बलीज के अंदर आपका एटीट्यूड क्या था? अपोजिशन के साथ आपका रवैया क्या था? को भी आप गौर करें। आपने जो मुल्क और कौम के नौजवान बच्चों के साथ जो आपने हाल किया, किसी भी इंडिपेंडेंट आदमी से आप पूछ लें कि आपने क्या किया। आज यही वजह है कि PTI के साथ चंद ओहदेदारों के अलावा कोई आदमी नहीं है। 3 साल से इनका लीडर अंदर पड़ा हुआ है। अब पंजोता साहब ये चाहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनके रेस्क्यू के लिए आए। हाँ, मैं आज भी कहता हूँ कि किसी औरत को भी इतनी लंबी अरसे के लिए उसको जेल में नहीं रखना चाहिए। किसी आदमी, किसी कन्विक्ट को भी उसकी अपील इतने लंबे अरसे के लिए जो है, हमने हर फोरम के ऊपर कहा, इतनी देर के लिए पेंडिंग नहीं रहनी चाहिए। लेकिन बात यह, जिस तरीके से जो है, अगर PTI पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी न्यूट्रल, असूल की बात, हक की बात करने वाली पार्टी है। डिस्कशन हमारी जारी है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब आएंगे तो कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखेंगे अपने पैनलिस्ट के सामने आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। आमिर साहब, कम से कम 3 वफाकी वज़रा खुलकर मोहसिन नकवी साहब की हिमायत में सामने आ गए, जबकि नून लीग के जो लोग हैं वो खुलकर मुखालफत भी नहीं कर रहे और नए यूनिट्स के फौरी क़याम की हिमायत भी नहीं करते। ये मामला वफाकी हुकूमत के लिए कितना बड़ा चैलेंज है आपके ख्याल में? देखें, जो आपने कहा ना 3 वज़रा, उनमें 2 तो मुस्लिम लीग नून के सरदार यूसुफ और रजा है आखराज, दोनों ने सूबे की बात की है। एक सराइकी सूबे की साउथ की बात कर रहे हैं और एक हजारा की, और दोनों के अपने अपने इलाके की ये डिमांड है। जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PTI सब साउथ पंजाब की बात करते हैं, PMLN के लोग भी बात करते हैं, जैसे हजारा की। अच्छा, अब इसके ऊपर मेरा ख्याल है इतवार को नवाज शरीफ एक मीटिंग कर रहे हैं और फिर PMLN अपना एक स्टांस लेके देखिए सिस्टम को, जो मोहसिन नकवी ने कहा ना कोलैप्स कर गया, उस पर जो राय आ गई थी कि ये जाती राय है, लेकिन जो निजाम है बेहतर करने का, इंतजामी यूनिट बनाने का या सूबे बनाने के, उसकी तो हमायत हुई और उसके ऊपर सारे लोग बोल रहे हैं। अब आपने बाइफरकेट कर लिया कि वो जाती राय करार दे दी, वो वाली जहां जिस सिस्टम के वो सबसे बड़े बेनिफिशियरी हैं उसको उन्होंने कोलैप्स करार दिया। इसी सिस्टम ने इस मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। पीपल्स पार्टी कम और मुस्लिम लीग नून ज्यादा, जिसने अपनी सियासत को स्टेक पे लगाया, क्योंकि फैसले ऐसे करने पड़े और मुसलसल कर रहे हैं जिससे उनकी सियासत पे मनफी असरात बने, लेकिन पाकिस्तान एक बहरान से निकल आया, दुनिया के कैनवस पे बड़ा हो गया। अब हमारा मरहला आ रहा है अगला कि जी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, एक अमनो अमान का इशू है और एक हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग ब्यूरोक्रेसी की कितनी है, क्योंकि SIFC हमने बनाई, हम कहां फंसे हैं। SIFC ने भी रिजल्ट नहीं दिए। ये क्वेश्चन आ जाता है ना कि जी एक नया फोरम भी बनाया, तो ये वो बट सर वो कहते हैं ना ब्यूरोक्रेसी ने फेल किया उसको। तो नहीं, तो फेल तो सारों का ही हुआ। ब्यूरोक्रेसी ने उनको चलने नहीं दिया, कोऑपरेट ही नहीं किया। नहीं, फिर फेल तो साहब, जब अच्छाई अच्छी सब किया तो बुराई भी सब किया, ये बिल्कुल गलत बात है। हाँ, मगर ब्यूरोक्रेसी और हुकूमत है दो अलग चीज है ना सर, या सियासत या वो तो अलग चीज है। मैंने आपको इसीलिए 2 अलग चीजों का नाम लिया कि एक SIFC भी बनाई गई ना, कि एक ओवरसाइट करने के लिए 6-7 शोबे रखे गए कि आप उनको लेके चलें। यहाँ हमारा एक ओवरऑल सिस्टम का डिलीवरेंस नहीं आई। हम जो इन्वेस्टर की तरफ जाते हैं वो आता है दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस लेके कि जी मेरे कारोबार में मेरा रिटर्न कितना होगा। दुनिया में जिस मुल्क में भी चले जाए, आप अपनी दुकान खोलते हैं ना तो वो भी सोचते हैं कि यार ये किस जगह पे खोलूं, मैंने स्कूल बनाना है तो मैं कहाँ खोलूं और किस कम्युनिटी के लिए मैंने खोलना है। तो जो लोग आपको इन्वेस्टमेंट लगाने के लिए तैयार होंगे तो वो नताइज भी मांगेंगे। तो वो हमारे यहाँ इस वक्त इसी पे बहस हो रही है। ये जो निजाम की चेंजेस की बात हो रही है, छोटे यूनिट्स की बात हो रही है, हम और आप सारे इस बात पे मुत्तफिक है ना कि इस तरह काम चल नहीं रहा कि अब सब ने दौड़ लगा दी है कि जी मुझे भी फायदा हो, FBR वाले भी 6 तनख्वाहें ले, हालांकि उन्होंने बेपनाह नए टैक्सेस इकट्ठे किए हैं। अब जनाब जो PS के अफसर हैं, PSP के इस्लामाबाद में आ रहे हैं तो उन्हें 100% मिलनी चाहिए, 150% सेक्रेटेरिएट में मिल रहा है। पहले कभी सिर्फ मोटरवे पुलिस को करप्शन से पाक करने के लिए जब नवाज शरीफ ने स्टार्ट किया था तो ये कहा था कि हम आपको डबल तनख्वाह देंगे लेकिन आप डिलीवरी दें, तो डिलीवरी मिली। अब मुकाबला भेड़ चाल की सूरत में शुरू हो गया है कि आप करना क्या चाहते हैं।
یہ بحث ہو رہی ہے میرے اور آپ کے سب کے بیچ میں ہو رہی ہے, اس کو پراپر فورم پہ لے آنا چاہیے اور اس کو اون کرنا چاہیے. میرا خیال ہے سنڈے کو نواز شریف کی میٹنگ کے بعد شہباز شریف صاحب اس کو لیڈ کریں گے کہ ہاں ہم سسٹم میں کیا بہتر تبدیلی لا سکتے ہیں, کیونکہ یہ کوشچن نہیں ہے کہ محسن نقوی نے جو الزام لگا دیا تو کوئی صحیفہ ہو گیا, نہیں. سوال یہ ہے کہ یہ تو ہم اور آپ بھی تو مانتے ہیں نا, لیکن میں اسی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ جو گفتگو ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ بالکل اسٹریٹ بات کریں کہ ہم کھڑے کہاں پہ ہیں اور ہمیں اس سسٹم کے اندر ایوالو کرنا ہے کہ ہم بہتری کیسے کر سکتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ کلیئرٹی لائی جائے گی سنڈے کے بعد کہ ہم کھڑے کہاں پر ہیں اور آگے اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے. جی بالکل ٹھیک, فیئر نا, بڑی خبر دی ہے ویسے, آپ نے انڈیکیٹ کر دیا ہے اس پہ. پنجوتا صاحب 1 منٹ کنکلوڈنگ ریمارکس اگر آپ جواب دینا چاہیں, بیکاز وقت ختم ہو گیا بالکل. جی دیکھیں 4-5 چیزیں انہوں نے کہی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ریسکیو, ہم نہ تو پیپلز پارٹی کو کہہ رہے ہیں کہ ہم ہمارے ساتھ دیں, ہم نے بیٹھنا ہوتا تو حکومت بنا لی جاتی, تو لہٰذا یہ آپ جتنی بھی خواہشات یا آپ بات کر رہے ہیں میں اس کی تردید کرتا ہوں. دوسری یہ چیز انہوں نے کرپشن کی بات کی کہ آج عمران خان کرپشن کی وجہ سے آج جیل کے اندر نہیں جا سکتا تھا اگر عمران خان صاحب اصولی موقف کے اوپر قائم نہ رہتے. وہ اصولی موقف پر قائم ہے جس کی وجہ سے آج جیل کے اندر جو کرپشن کے جن پہ کیسز تھے وہ ڈیل کر کے پہلے لندن گئے, پھر پاکستان آ گئے, وہ ساری دنیا کو پتا ہے کہ ہارے کیسے جتوا دیے گئے. پھر آپ نے بات کی کہ IMF کو لیٹر لکھا حکومت کے اندر نہیں لکھا گیا تھا, بلکہ یہ گارنٹی دی گئی تھی کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرائے جائیں گے, تب ہم جو ہے آگے پروسیڈ کریں گے, اور عمران خان صاحب نے وہ ریمائنڈر دیا. تیسری بات یہ رہے گی کہ انہوں نے کہا جی کہ اپوزیشن کا رویہ آپ کے سامنے ہے کہ اس وقت جو اپوزیشن کے ساتھ کیا گیا وہ آپ اس کی مثال دیتے ہیں عمران خان کے دور میں. کیا ایسے حالات تھے پاکستان کے عمران خان کے دور میں؟ کیا ایسے جلد سے جلوس ریلیاں کرنے, یہاں تو ہر بندہ آتا تھا, اس کو پروٹیسٹ کی ہر قسم کی چیز کی اجازت ہوتی تھی. پھر آپ نے کہا کہ یوتھ کے ساتھ جو کیا, بھائی یوتھ جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ کون ٹھیک ہے, کون کو بے وقوف نہیں ہے, ان کے دماغ میں بھوسا نہیں ہے, وہ جانتے ہیں کہ کون ان کے لیے ٹھیک ہے, تو ان کو آپ پڑھانے کی کوشش نہ کریں. آپ نے جو آج تک چورن بیچتے رہے ہیں, اب وہ آپ کا چورن بک نہیں رہا. کبھی زندگی میں آپ نے عادل بھائی دیکھا کہ جو دونوں جماعتیں آپس میں بیٹھی ہوں صرف اس لیے کہ آگے عمران خان آ گیا, وہ ہونیسٹ آدمی, ان کو پتا ہے کہ جو ہے ان کی بچت نہیں ہے اگر عمران خان کے خلاف یہ متحد نہ ہو جائے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. نعیم حیدر پنچوتا صاحب, شہادت اعوان صاحب اور عامر ریاض رانا صاحب, آپ تینوں کا بہت شکریہ. بالکل ڈائلاگ کی ضرورت ہے, پراپر فورم پہ بات کرنے کی ضرورت ہے. جو ایڈمنسٹریٹو یونٹس بننے ہیں اگر وہ ملک کی ضرورت ہے تو ضرور بننے چاہیے, اور اس کو ڈسکس کرنا چاہیے, اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے, اور اس کو ایک طریقہ کار کے تحت اس مسئلے کو آگے بڑھانا چاہیے اگر وہ اس ملک کے پرابلمز کا سولوشن ہے. لیکن آنے والے دنوں میں دیکھنا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کس طریقے سے اس مسئلے کو لے کر آگے چلتی ہیں, کیونکہ یہ ایک پوائنٹ ہے جس کے اوپر جو ہے وہ کچھ کانفلکٹ کریٹ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں. یہ بے شک 6 مہینے نہ ہو, 3 مہینے نہ ہو, لیکن یہ اب بات چلتی رہے گی, یہ پرابلم آگے رہے گا. سو بیٹر گورننس کے لیے کیا فارمولاز اڈاپٹ کرتی ہیں پولیٹیکل پارٹیز, یہ بہرحال اگلے 6 مہینے میں ضرور پتہ چلے گا, اور پتہ چلنا چاہیے, کیونکہ اس طرح معیشت جو ہے وہ فی الحال واقعی چل نہیں رہی. عادل عباس کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.